گہرے براؤن رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے اونچے مگر ویران پہاڑوں کے درمیان بنی ہوئی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس سڑک پر اکیلی یہی ایک کار تھی، اس کے علاوہ نہ کوئی اور کار نظر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی بس وغیرہ۔ پہاڑ بھی بھورے رنگ کے تھے اور اس قدر ویران تھے کہ ان پر کہیں گھاس کی ایک پتی تک نظر نہ آ رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اس کی جسامت کی طرح چوڑا تھا، سر پر بالوں کا ایک بڑا سا گچھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کے فریم اور سرخ رنگ کے شیشوں والی گاگل پہنی ہوئی تھی، جبکہ سائیڈ سیٹ پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سر پر محسوس انداز میں سیاہ رنگ کا رومال باندھا ہوا تھا، ویسے وہ اسکرٹ میں تھی۔ دونوں یورپی نژاد تھے۔ لڑکی کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا جس میں جانوروں کی عجیب سی تصاویر تھیں، اور وہ لڑکی ان تصویروں کو اس طرح غور سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ انہیں اپنے ذہن میں نقش کر لینا چاہتی ہو۔ کار کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اور تیز چلو رینڈل، تم بڑی سست رفتاری سے کار چلاتے ہو۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کار چلنے کی بجائے سڑک پر کوئی کچھوا رینگ رہا ہو۔ لڑکی نے رسالے سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ ذرا رسالے سے نظریں ہٹا کر بھی دیکھو، 200 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہے کار، اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا جسے رینڈل کا نام سے پکارا گیا تھا۔ صرف 200 کلومیٹر؟ اس رفتار پر تو بچے بھی کار چلا لیتے ہیں۔ جب میں تمہارے ساتھ موجود ہوں تو کم از کم رفتار 400 کلومیٹر فی گھنٹہ رکھا کرو، لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو رینڈل بے اختیار ہنس پڑا۔ تاکہ ہم سیدھے قبرستان پہنچ جائیں، رینڈل نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، تم جیسا ڈھیٹ اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا، لڑکی نے کہا، اور اسی لمحے کار کے اندر ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں یہ آواز سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ لڑکی نے رسالہ بند کر کے اسے ڈیش بورڈ میں رکھا اور اس طرح الرٹ ہو کر بیٹھ گئی جیسے کسی نادیدہ خطرے کا سامنا کرنے پر مجبور ہو، جبکہ رینڈل کے جسم میں بھی تناؤ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ سیٹی کی آواز اس وقت سنائی دی تھی جب رینڈل نے کار کو دائیں ہاتھ پر جانے والی چھوٹی سڑک پر موڑا تھا۔ یہ سڑک سیدھی پہاڑی سلسلے میں جا کر ختم ہوتی تھی۔ جہاں یہ سڑک ختم ہوتی تھی وہاں سڑک کے دونوں اطراف میں معدنیات نکالنے اور انہیں صاف کر کے پیس کر باریک کرنے کی باقاعدہ فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں۔ رینڈل نے کار ایک فیکٹری کے سامنے روک دی تو پھاٹک کے سامنے کھڑا ہوا ایک مسلح دربان تیزی سے کار کی طرف بڑھا۔ رینڈل اور ڈکشا 33311، رینڈل نے دربان سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اسپیشل کوڈ، دربان نے جھٹکے دار لہجے میں کہا۔ لو کاسٹ، رینڈل نے جواب دیا تو دربان تیزی سے مڑا اور چھوٹی پھاٹک سے فیکٹری کے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا اور اس نے رینڈل کے ہاتھ میں ایک کارڈ پکڑا دیا۔ اوپری طرف، دربان نے کہا اور پھر مڑ کر پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ رینڈل نے کار آگے بڑھا دی۔ فیکٹری کے اختتام اور پہاڑ کے درمیان ایک تنگ سا راستہ فیکٹری کی سائڈ سے ہوتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ رینڈل نے کار اس راستے پر موڑ دی۔ فیکٹری کی عمارت ختم ہوتے ہی کار ایک بار پھر مڑی اور پھر ایک شیڈ کے نیچے جا کر رینڈل نے کار روک دی اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں تیزی سے کار سے اترے اور ایک طرف نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ کافی نیچے جا کر سیڑھیوں کا اختتام ایک سرخ رنگ کی دیوار پر ہوا۔ رینڈل نے دیوار پر ایک جگہ اپنا ہاتھ رکھ کر اس جگہ کو دبایا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی جس جگہ کو دبایا تھا وہاں باریک سا سوراخ بن گیا اور رینڈل نے دربان کا دیا ہوا کارڈ اس سوراخ میں ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد سرر کی تیز آواز کے ساتھ دیوار درمیان سے پھٹ کر سائڈوں میں ہو گئی۔ اب سامنے ایک اور بند راہداری تھی۔ وہ دونوں اس راہداری میں داخل ہوئے تو ایک بار پھر ان کے عقب میں سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار برابر ہو گئی۔ راہداری کا اختتام ایک دروازے پر ہوا۔ دروازے کی سائڈ دیوار پر ہک میں ایک فون لٹکا ہوا تھا اور دروازے کے اوپر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ رینڈل نے ہک سے فون پیس نکالا اور اس پر موجود سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ کوڈ، فون پر ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ لو کاسٹ، رینڈل نے جواب دیا۔ نام کیا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ رینڈل اور ڈکشا، رینڈل نے جواب دیا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا تو رینڈل نے سرخ بٹن ایک بار پھر پریس کر کے فون پیس واپس ہک پر لٹکا دیا۔ اسی لمحے دروازے کے اوپر جلتا ہوا سرخ رنگ کا بلب بجھ گیا اور دروازہ بغیر کسی آواز کے خود بخود کھلتا چلا گیا۔ رینڈل اور ڈکشا دونوں اندر داخل ہوئے تو یہ ایک خاصا بڑا آفس تھا۔ مہاگنی کی بڑی سی میز کے پیچھے ایک بھاری جسم اور چوڑے چہرے کا مالک اونچے قد کا آدمی سوٹ پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی تیز نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ بیٹھو،
اس آدمی نے بھاری آواز میں کہا تو وہ دونوں میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں پر مودبانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ آفس کا دروازہ ان کے عقب میں خود بخود بند ہو گیا تھا۔ تم نے کبھی ایشیا میں کام کیا ہے؟ چیف نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ یس سر، جب ہم دونوں ایگریمنٹ آپ ایجنسی میں تھے تو میں نے ایشیا میں 2 سال تک کام کیا تھا، رینڈل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، میں تمہاری ذمہ ایک اہم مشن لگانا چاہتا ہوں۔ پاکستہ کا ایک سائنسدان جس کا نام ڈاکٹر کمال حسین تھا، وہ 10 سال تک ایکڈیمیا کی ایک لیبارٹری میں کام کرتا رہا۔ وہاں اس نے آخری 5 سالوں میں ایک انتہائی اہم فارمولے پر کام کیا اور اس کے لیے اس نے باقاعدہ ایکڈیمین حکام سے اجازت لی۔ اس فارمولے کا کوڈ نام کراس بریڈ تھا۔ یہ کراس بریڈنگ انسانوں یا جانوروں میں نہیں بلکہ معروف اجناس کی کراس بریڈنگ تھی۔ اس سلسلے میں کامیابی کا مطلب تھا کہ چاول کے ایسے پودے لگانا جو لیبارٹری کے اندر ہی چاولوں سے بھرے ٹرک پیدا کر دیں۔ چاول، گندم، آلو، تیلدار بیج، ان سب کی کراس بریڈنگ مطلوب تھی۔ ویسے تو اس آئیڈیا پر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، کیونکہ کرۂ ارض پر آبادی تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اسی تیزی سے زرعی رقبہ سکڑتا جا رہا ہے اور موسمی حالات کی وجہ سے پیداوار بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں کے مطابق جلد ہی وہ وقت آئے گا جب 1 انچ زرعی زمین بھی نہیں رہے گی۔ آبادی اس قدر بڑھ چکی ہوگی کہ ان سب کی خوراک سے پیٹ بھرنے ناممکن ہو جائیں گے اور وہی ملک قائم رہ سکیں گے جو وافر مقدار میں اجناس پیدا کر سکیں گے۔ اس لیے سپر پاورز، ایکڈیمیا، روسیہ، کاربن، گریٹ لینڈ اور دوسرے ممالک کے سائنسدان مستقبل کے اس خوفناک مسئلے سے نمٹنے کے لیے دن رات کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح کم پودوں سے زیادہ پیداوار ممکن بنائی جا سکے۔ گو اس سلسلے میں کئی ممالک کو خاصی چونکا دینے والی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، لیکن ڈاکٹر کمال حسین کا فارمولہ کراس بریڈ اس لیے نمایاں تھا کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو صرف چھوٹی سی لیبارٹری میں محسوس ماحول پیدا کر کے تھوڑی سی پودے اگائے جاتے اور ان پودوں سے اس قدر اجناس حاصل ہوتی کہ پوری دنیا کی ضروریات کو کئی سالوں تک پورا کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے اس فارمولے کو پوری دنیا اہمیت دے رہی تھی، لیکن پھر اچانک ڈاکٹر کمال حسین کا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے اچھی طرح چیک کیا اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ ڈاکٹر کمال حسین کے ذہن کو اس قدر شاک پہنچا ہے کہ ان کے ذہنی خلیات مستقل طور پر حلت ملت ہو گئے ہیں۔ وہ بات چیت کرتا تھا، اٹھتا بیٹھتا اور کھاتا پیتا تھا، لیکن سوچ کا کوئی مادہ اس کے ذہن میں پیدا نہ ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ڈاکٹر کمال حسین کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بے حد پیار تھا۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہلاک ہو گئی تھی اور ڈاکٹر کمال حسین نے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ اور پھر ایک دن اچانک اس کی بیٹی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی۔ اس خبر نے ڈاکٹر کمال حسین کے ذہن کو ایسا شاک پہنچایا کہ اس کے ذہنی خلیات غلط ملت ہو کر رہ گئے۔ ڈاکٹر کمال حسین طویل عرصہ تک ایکڈیمیا کے اعلیٰ ترین ڈاکٹروں کے زیر علاج رہے، لیکن پھر ڈاکٹروں نے اس کی ذہنی صحت کی طرف سے قطعی مایوسی کا اظہار کر دیا تو ڈاکٹر کمال حسین کو واپس پاکستان بھجوا دیا گیا اور اس کے فارمولے پر دوسرے سائنسدانوں نے کام شروع کر دیا۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ سب ہمت ہار گئے کیونکہ ڈاکٹر کمال حسین کی ذہانت تک ان میں سے کوئی بھی نہ پہنچ سکا تھا۔ اس طرح 10 سال گزر گئے۔ اب اچانک حیران کن واقعات سامنے آئے ہیں۔ کراس بریڈ فارمولہ جسے ایکڈیمیا کے دیگر فارمولوں کے اسٹور میں پہنچا دیا گیا تھا غائب کر دیا گیا، اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ پاکستان سے ڈاکٹر کمال حسین کو بھی غائب کر دیا گیا ہے۔ چیف نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اور پھر اس طرح رک کر سانس لینا چاہا۔ رینڈل اور ڈکشا دونوں اس انداز میں بیٹھے سن رہے تھے جیسے بچے کوئی دلچسپ اور حیران کن کہانی سن رہے ہوں، لیکن چیف کے خاموش ہونے کے بعد وہ دونوں خاموش ہی رہے۔ ایکڈیمیا کی ایجنسیوں نے اس سلسلے میں جو معلومات حاصل کی ہیں ان سے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ کوئی بین الاقوامی تنظیم ہے جس کا نام گرین گارڈ ہے۔ یہ تنظیم پوری دنیا کے اجناس پر قبضہ کر کے اس دنیا پر حکومت کرنا چاہتی ہے، اور اس کے پاس ڈاکٹروں کی ایسی ٹیم ہے جو ڈاکٹر کمال حسین کا ذہنی توازن ٹھیک کر سکتی ہے، اور جب ڈاکٹر کمال حسین کا ذہنی توازن درست ہو جائے گا تو ڈاکٹر کمال حسین سے کراس بریڈ کا فارمولہ مکمل کرا کر اجناس پر کنٹرول کرنا شروع کر دے گی۔ ابھی تک چونکہ تمام ممالک میں زرعی اجناس پیدا ہو رہی ہیں، لیکن اس پر لاگت بہت آ رہی ہے، اور ہر سال بین الاقوامی معاشی بحران کی وجہ سے لاگت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اجناس ہر سال مہنگی سے مہنگی اور عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔
فی الحال تو حکومتیں خود زیادہ قیمت ادا کر کے کم قیمت پر اجناس عوام کو مہیا کر رہی ہیں، لیکن ایسا کب تک ہو سکتا ہے؟ آخر کب تک؟ بہرحال گرین کارڈ کا منصوبہ یہ ہے کہ ابھی وہ پوری دنیا میں اجناس انتہائی سستی قیمت پر فروخت کرے گی۔ اس طرح آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اجناس کی پیداوار ختم ہو جائے گی اور پھر پوری دنیا گرین کارڈ کے قبضے میں ہوگی۔ تمام ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، ہر قسم کے میزائل اور جنگی اسلحہ سب بیکار اور لوہے کا ڈھیر بن جائے گا۔ اجناس نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے لوگ اپنی حکومتوں پر چڑھ دوڑیں گے، اور اجناس چونکہ صرف گرین کارڈ کے پاس ہوں گی، اس لیے پوری دنیا کے لوگ اپنی بھوک مٹانے کے لیے گرین کارڈ کے تابع ہو جائیں گے، اور ایسا مستقل طور پر ہوگا۔ اس طرح گرین کارڈ صرف ڈاکٹر کمال حسین کا فارمولہ کامیاب کرا کر پوری دنیا کی تنہا حاکم بن جائے گی، اور جس ملک یا قوم کو چاہے گی اجناس دے گی یا نہ دے کر بھوکوں مرنے پر مجبور کر دے گی، اور جسے چاہے گی وافر اجناس دے کر خوشحال کر دے گی۔ چیف نے ایک بار پھر مسلسل بولتے ہوئے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس بار پھر بھی رینڈل اور ڈکشا دونوں ہی پہلے کی طرح خاموش بیٹھے رہے، کیونکہ وہ چیف کی عادت جانتے تھے۔ چیف کو زیادہ سوالات پسند نہیں تھے، اور جب تک وہ اپنی بات ختم نہ کر لیتا اس وقت تک کسی کی مداخلت اسے کسی صورت پسند نہیں تھی، اور چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی چیف کی بات مکمل نہیں ہوئی، اس لیے وہ چیف کے خاموش ہو جانے کے باوجود خاموش بیٹھے رہے تھے۔ اس گرین کارڈ کے بارے میں تمام سپر پاورز کی ایجنسیاں کام کرتی رہی ہیں، لیکن کسی کو آج تک اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور اس کے کرتا دھرتا کون ہے۔ صرف اس کا نام مختلف جگہوں پر رکھے گئے خصوصی کارڈ سے معلوم ہوا ہے۔ پاکستان میں ڈاکٹر کمال حسین کو جس مکان سے اغوا کیا گیا ہے وہاں سے بھی کارڈ ملا ہے جس پر گرین کارڈ لکھا ہوا ہے، اور ایکریمیا کے جس اسٹور سے فارمولہ اڑایا گیا وہاں سے بھی کارڈ ملا ہے جس پر گرین کارڈ لکھا ہوا ہے۔ اور اب تم نے پاکستان جا کر ڈاکٹر کمال حسین کو اغوا کرنے والوں کا سراغ لگانا ہے، اور پھر ڈاکٹر کمال حسین اور کراس بلڈ کا فارمولہ واپس لانا ہے۔ چیف نے ایک بار پھر مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ چیف، ڈاکٹر کمال حسین ذہنی طور پر تندرست ہوگا تو فارمولے پر کام کرے گا، اور نہ جانے اسے اس فارمولے کو مکمل کرنے میں کتنا وقت لگ جائے۔ ایسی صورت میں ان دونوں کی واپسی کا ہمیں یا ہمارے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رینڈل نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ گرین کارڈ احمقوں کی تنظیم ہے؟ وہ اس ڈاکٹر کمال حسین کو چند دنوں یا زیادہ سے زیادہ چند ہفتوں میں ٹھیک کر لیں گے، اور جہاں تک فارمولے کی تکمیل کا تعلق ہے تو کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کمال حسین کامیابی کے بالکل قریب تھا جب اس کا ذہنی توازن خراب ہوا۔ اس طرح کسی بھی وقت فارمولہ مکمل ہو سکتا ہے، اور اگر نہ بھی ہوا تب بھی فارمولہ اور ڈاکٹر کمال حسین دونوں کو یہاں لا کر ہم اس سے فارمولہ مکمل کرا سکتے ہیں۔ اس طرح پوری دنیا کا مستقبل اور حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ہوائی جہاز میں بیٹھو گے اور گرین کارڈ کے ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤ گے؟ نہیں، بے شمار ایجنسیاں سرتوڑ کوششیں کر چکی ہیں، لیکن آج تک اس معاملے میں معمولی سا کلیو بھی تلاش نہیں کر سکیں۔ اس میں نہ جانے کتنا وقت لگ جائے، اس لیے ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ چیف نے کہا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں چیف، رینڈل نے کہا تو چیف نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکال کر اپنے سامنے رکھی، اور پھر اسے کھول کر اس میں موجود ایک ہی صفحہ کے آخر میں دستخط کر کے اس نے فائل بند کی اور اسے رینڈل کی اور بڑھا دیا۔ میں نے تمہیں 6 ماہ کا عرصہ دے دیا ہے، مجھے ان 6 ماہ کے اندر فارمولہ اور ڈاکٹر کمال حسین دونوں چاہیے، یا اگر اس دوران فارمولہ مکمل ہو جائے تو پھر صرف فارمولہ ہی چاہیے، چیف نے کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، رینڈل نے فائل لے کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی ڈکشا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں نے چیف کو سلام کیا، اور پھر چیف نے میز کے کنارے پر موجود ایک بٹن پریس کیا تو دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا، اور وہ دونوں آفس سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی سے واپس جا رہی تھی۔ تم نے اس مشن کے لیے کوئی ذہنی پلاننگ تو بنا لی ہوگی، کیونکہ اس معاملے میں تم پوری دنیا میں مشہور ہو، ڈکشا نے کہا تو رینڈل بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں تم درست کہہ رہی ہو، مجھے اس معاملے میں پاکستان کے عمران سے مدد لینا پڑے گی۔ اس دنیا میں وہی ایک ایسا انسان ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے، رینڈل نے کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے خود فارمولہ حاصل کرنے کا پلان بنا لیا تو پھر ڈاکٹر کمال حسین بہرحال پاکستانی ہیں، ڈکشا نے کہا۔ وہ بے حد اصول پسند ہے۔ ڈاکٹر کمال حسین نے پاکستان میں اس فارمولے پر کام نہیں کیا،
اس لیے یہ کسی طرح بھی پاکیزہ کا فارمولہ نہیں بنتا۔ باقی رہی اجناس کی بات، تو اس سلسلے میں اس سے وعدہ کیا جا سکتا ہے کہ اس فارمولے کی ایک کاپی خاموشی سے اسے دے دی جائے گی۔ وہ اس فارمولے کے ذریعے پاکیزہ کو اجناس میں ہمیشہ کے لیے خود کفیل بنا سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس پر آمادہ ہو جائے گا۔ رینڈل نے کہا، تم اس سے کیا کہو گے کہ وہ تمہارا فارمولہ حاصل کر کے دے؟ یہ تو ایکریمیا کی ریڈ زیرو ایجنسی کی توہین ہے۔ دکشا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو رینڈل بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے، اور سیکرٹ سروس ایسے معاملات پر کام نہیں کیا کرتی، اس لیے وہ اس فارمولے کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ میں اس سے صرف اتنی درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں یہ معلوم کر دے کہ گرین کارڈ کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے، باقی کام ہم خود کر لیں گے، رینڈل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے اپنے فلیٹ میں بیٹھے بیٹھے معلوم کر لے گا؟ وہ نجومی تو نہیں، اس لیے جب تک وہ عملی طور پر اس مشن پر کام نہیں کرے گا وہ معلوم ہی نہیں کر سکے گا۔ دکشا نے کہا، وہ جو مرضی آئے کرے، وہ ہمیں گرین کارڈ کا ہیڈ کوارٹر معلوم کر دے، ہم فارمولے کی کاپی اسے دے دیں گے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، رینڈل نے کہا۔ لیکن جب تک وہ معلوم نہیں کرے گا ہم کیا کریں گے، دکشا نے کہا۔ ہم بھی اپنے طور پر کوشش کریں گے، ہمارے پاس بہرحال 6 ماہ ہیں اور یہ کافی وقت ہے، رینڈل نے جواب دیتے ہوئے کہا تو دکشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھا۔ سلیمان گاؤں گیا ہوا تھا، اس لیے آج کل عمران اس مظلوم شوہر کی طرح چھٹیاں منا رہا تھا جس کی جابر بیگم میکے گئی ہوئی ہو۔ گو اسے چائے خود بنانا پڑتی تھی، ناشتہ قریب کے ایک ہوٹل سے اس کے فلیٹ پر پہنچایا جاتا تھا، جبکہ لنچ اور ڈنر وہ اپنی مرضی اور پسند کے ہوٹلوں میں کرتا تھا۔ سلیمان اپنے کسی قریبی عزیز کی شادی کے سلسلے میں گاؤں گیا ہوا تھا، اور گاؤں کی روایات کے مطابق شادی کی تقریبات شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی شروع ہو جاتی تھیں، اور یہ تقریبات شادی سے ایک ہفتہ بعد تک جاری رہتی تھیں۔ دیہات میں شادی کے فنکشن کو قدیم دور کی طرح آج بھی بڑے بھرپور انداز میں منایا جاتا تھا، جبکہ شہروں میں یہ کام الٹ ہو چکا تھا۔ شہروں میں کام کی تیز رفتاری، بے پناہ مصروفیات اور مہنگائی نے مل کر تقریبات کو تقریباً صرف رسمی بنا دیا تھا۔ لوگ رسماً شرکت کرتے تھے، اور شادی سے متعلقہ لوگ بھی تقریب کو دل سے منانے کی بجائے رسماً ہی پورا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلیمان 2 ہفتوں کا کہہ کر گاؤں گیا تھا، اور آج اسے گئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ عمران فلاسک میں چائے بھر کر سامنے رکھے ہوئے تھا، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آدھی پیالی بھر لیتا تھا، اور پھر چسکیاں لے کر اسے پیتا تھا، اور ساتھ ساتھ کتابوں کا مطالعہ بھی جاری رہتا تھا۔ کیونکہ ان دنوں سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کام نہ تھا، اس لیے عمران کے پاس فرصت ہی فرصت تھی۔ عمران کتاب کے مطالعہ میں ڈوبا ہوا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، لیکن عمران نے اس طرف توجہ نہ کی، مگر جب گھنٹی مسلسل بجتی رہی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ دشمن مطالعہ مسلسل گھنٹی بجاتے آلہ پر کون صاحب ہے؟ عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر اونچی آواز میں بولتے ہوئے کہا۔ رینڈل بول رہا ہوں عمران صاحب، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی، لہجہ ایکریمن تھا۔ رینڈل، کمال ہے، پہلے رینڈ ریز تو سنا تھا کہ دنیا کے سرد ترین علاقے قطبین میں پایا جاتا تھا، اس کی کھال کا لباس بنایا جاتا تھا اور اس کا گوشت خشک کر لیا جاتا تھا۔ یہ رینڈل کیا، اس کا کیا جدید ایڈیشن ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ عمران صاحب، میں رینڈل بول رہا ہوں، ایگریمنٹ ریڈ زیرو ایجنسی کا رینڈل۔ میرے ساتھ میری بیوی اور اسسٹنٹ دکشا بھی ہیں، ہم دونوں ابھی پاکیزہ پہنچے ہیں اور اس وقت ہوٹل برگنزے سے بول رہا ہوں، دوسری طرف سے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا گیا تو عمران ریڈ زیرو ایجنسی کا حوالہ سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ ریڈ زیرو کمال ہے، پہلے ریڈ ایریا ہوا کرتا تھا جہاں جانے سے شرفا اپنے بچوں کو منع کرتے تھے۔ بہرحال مجھے یاد آ گیا ہے کہ ایک چکور چہرے والا خوبصورت، محنتی، زیرک اور عقل مند ایجنٹ ہوا کرتا تھا جس کا نام رینڈل تھا، اور میں اسے رینڈل کی بجائے ہینڈل کہا کرتا تھا۔ عمران نے باقاعدہ کمنٹری کرتے ہوئے کہا، شکر ہے آپ کو یاد تو آ گیا، میں اور دکشا دونوں آپ کے فلیٹ پر آ رہے ہیں، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ دوسری طرف سے رینڈل نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے کوئی خوشخبری سنا دی گئی ہو۔